وہ فنکشن ہو رہا تھا جی، ڈاکٹر بن گئی جی، جناب بیٹا ڈاکٹر بن گیا جی، لو جناب جشن ہو رہے ہیں، وہ آتے مر گیا۔ تو اس کے جو 2 کروڑ گیا تھا وہ کہاں گیا؟ وہ اس کی ڈگری باپ کے ماں کے کسی کام آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ تو رمضان کے روزے جس کے بارے فرمایا کہ جنت ملے گی دوسرے اعمال کے صلے میں، اللہ کا دیدار ہوگا روزے کے بدلے میں، اور جب اللہ کا دیدار ہوگا میدان مزید ہوگا، اللہ تعالیٰ جب سارے بندے بندیاں بیٹھیں گے، ہر نبی کی مسند ہوگی، ان کے پیچھے ان کی امتیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے میری بندیاں آئے ہیں، ان کو لباس پہنائے ہیں، اللہ سے ملاقات ہے، اللہ کی شان کے مطابق لباس پہنائے جائیں گے۔ کیسے پہنائے جائیں گے؟ خود اتار کے خود نہیں پہنیں گے، اتریں گے بدل جائیں گے، بس پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ان کو خوشبو لگائی ہے، ان کو کھانے کھلائے ہیں۔ جنت کے کھانے وہ اس طرح کے مزیدار کہ ایک دن میں 40 من کھانا کھا جائے گا۔ اللہ کے دسترخوان پر جب کھانا کھائے گا تو وہ ایسے لگے پہلے کھانا جو کچرا تھا۔ وہ خوشبو لگائی ہیں۔ اچھا رضوان میرے پردے ہٹاؤ میرے بندے مجھے دیکھیں میں کیا ہوں۔ آج تک تو میں نے اپنے آپ کو چھپا کے رکھا، اللہ تو ہمیں ہر حال میں دیکھ رہے ہیں، ماں کے پیٹ میں بھی، پیٹ کے باہر بھی، اندر بھی، رات کو بھی، دن کو بھی ہم بات کر رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ تو جب یہ اعلان ہوگا اللہ اپنا دیدار کرانے لگے ہیں تو ایک دم سناٹا چھا جائے گا، سکتہ طاری ہو جائے گا، ہوائیں رک جائیں گی، جو چلتی ہوئی دودھ شہد کی نہریں جو ہیں ان کی جناب وہ بھی تھم جائیں گی، سانس اوپر کا اوپر نیچے کا نیچے، اللہ سامنے آنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کے چہرہ مبارک سے پہلے 70,000 نور کے پردے ہیں۔ جب ایک ایک کر کے اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ مسکراتے ہوئے سامنے آئیں گے اور اللہ فرمائیں گے السلام علیکم یا اہل الجنہ۔ اے جنت والو، جب جنت میں آئے تھے ہر موڑ پر میرے فرشتوں نے تجھے کہا سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ اب آ گئے ہو میرے پاس، اب میرا سلام بھی قبول کرو، سلام قولا من رب الرحیم۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں دنیا کے 8 لاکھ سال اپنی آنکھ نہیں جھپک سکیں گے، یہ میرا اللہ ہے۔ جس کو کبھی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ہائے میرے اللہ، یا اللہ میری یہ مشکل، میری یہ بیماری، میرا یہ کام، میرے اللہ میرے اللہ۔ اب یہاں پر بعض آدمی جو ہے نا وہ کہتے ہیں 8 لاکھ، یار کو گل کرو کتوں تو من کر روایات لے کے آ جاتے ہو۔ اللہ کے بندو کڑیاں تو ملانی پڑیں گی نا۔ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہے، تو فرمایا جس کو اللہ کی عرش کا سایہ مل جائے گا، نقطے کی بات ہے صاحب، جس کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، صرف سایہ ملے گا، اللہ نہیں ملے گا، عرش کا سایہ ملے گا، وہ 50,000 سال ایسے گزرے جیسے فجر کی 2 سنتیں پڑی ہیں، تو جس کے سامنے اللہ آ جائے تو 8 لاکھ نہیں 8 کروڑ بھی ہوں تو کوئی پتہ نہیں چلے گا۔ اللہ اکبر۔ تو رمضان المبارک کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی ہوں، میں ہی دوں گا، اور وہ اللہ کا دیدار ہے، اور بھی اللہ تعالیٰ میں۔ تو رمضان آتا ہے تو بھائی ہمارے تقاضے اور وہ ہمارے ساتھ عجیب معاملہ ہو جاتا ہے نا۔ کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے لیے کب جاگیں گے، اپنے لیے کیا کریں گے۔ ابھی تو سینڈوچ کھایا، وہ چاہ کا کپ پیا، پیپسی پی جناب، تھوڑا بسکٹ کھائے، چلو گزارا کا یار گزارے کرنا ہے، بچیاں نے بھائی کرنا ہے، بچے پڑھ دینے، ٹیوشن دینے والی ہے، فیس دینے والی ہے، سارے کام بچوں کے بیوی کے گھر کے لین دین سارا اپنے لیے کیا۔ تو رمضان المبارک کے روزے رکھے، اگر حج کی طاقت تو حج کرے، خوش دلی سے زکوٰۃ دے اور امانت ادا کرے۔ حج حکم کیا ہے؟ جس کو استطاعت ہے وہ حج کرے۔ استطاعت کیا ہے؟ جانے کا خرچہ، آنے کا خرچہ، پیچھے بچوں کا خرچہ، یہ استطاعت ہے۔ جب یہ ہو تو حج فرض ہو گیا۔
ہم نے استطاعت کا مطلب یہ سمجھ لیا کہ بیٹیوں کی شادی ہو جائیں، بیٹوں کی شادی ہو جائے، مکان بن جائے، گاڑی آ جائے، پلاٹ کارنر والا مل جائے، سارے کام سوکھے ہو جائیں، ابا اماں بوڑھے ہو جائیں، کھانسنا شروع ہو جائے، اب جناب ان پر حج فرض ہو گیا ہے۔ تو یہ تو نہیں نا حکم ہے میرے آقا انعامدار علیہ السلام کا کہ جو آدمی استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا وہ یہودی ہو کے مر جائے، نصرانی ہو کے مر جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو ہم یہ دنیا بناتے 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 اس بات کو تو قبول کر رہے ہیں کہ یہودی مر جائیں، نصرانی مر جائیں، عیسائی مر جائیں، کوئی گل نہیں، پر مکان شروع کیا کہ نہیں بنانا ہے، میرا کام کنے کرنا ہے۔ اسی لیے ہمارے کام مکمل نہیں ہوتے، ہمارے ہر کام میں بے برکتی کیوں ہے؟ جب جو دینے والا ہے اس کا حکم توڑتے ہیں، اس کا حق ادا نہیں کرتے، ہمارے کام کیسے ہوں گے؟ پھر بوڑھے کی یہ پتر